بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج ہم آپ کے ساتھ جانشین مولانا غلام اللہ مولانا اشرف علی کی وفات پر اپنے جذبات کا اظہار کروں گا۔ آج وفاقی دارالحکومت اسلام آباد، راولپنڈی اور گرد و نواح کا ماحول انتہائی سوگوار تھا۔ دارالعلوم تعلیم القرآن کے محتمم مولانا اشرف علی کی وفات اور پورا شہر غم میں ڈوبا ہوا تھا۔ حسب پروگرام لیاقت باغ میں ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں ان کے والد محترم مولانا غلام اللہ کا جنازہ ہوا تھا۔ اب ہم یہ تو تقابل نہیں کر سکتے کہ ان کے والد محترم کا جنازہ بڑا تھا یا مولانا اشرف علی کا۔ بہرحال دونوں جنازے بڑے تھے، ہزاروں لوگوں نے شرکت کی۔ مری روڈ پر ٹریفک بند تھی، پیدل لوگ آ رہے تھے اور لیاقت باغ کے اندر کوئی گاڑی یا کوئی دیگر طریقہ کار کوئی نہیں تھا کہ آدمی جا سکے۔ راستے بند ہونے کی وجہ سے ہمیں بھی بڑی مشکل درپیش آئی۔ مولانا غلام اللہ کے صاحبزادے کی جنازے پہ میں شرکت کرنا چاہتا تھا۔ اب عمر کا میرا وہ حصہ ہے کہ میں خود بھی سہاروں کی تلاش میں ہوتا ہوں۔ میرے گھٹنوں کا درد تھا، لیکن میں نے سوچا کہ راستے بند ہونے کے باوجود میں ہر قیمت پر لیاقت باغ پہنچوں گا۔ اس کے لیے میرے پاس ایک راستہ تھا۔ جب دیکھا ہم نے کہ لیاقت باغ کی طرف کوئی گاڑی نہیں جا سکتی تو ہم نے ایک چکر لگا کر راولپنڈی اسلام آباد پریس کلب کے میں پہنچ گئے۔ وہاں سے پھر ایک خفیہ راستہ تھا سیڑھیاں چڑھنے کی، کو 12 فٹ کی جو سیڑھیاں تھی لیکن بہت مشکل تھی کہ اس میں فاصلہ بہت زیادہ تھا۔ میں نے عزم کیا اور میں لیاقت باغ میں اندر داخل ہو گیا۔ اور پھر اسے حسن اتفاق کے کہ جب ہم جنازہ پڑھ چکے تو ہماری ملاقات سلطان صافت جناب سردار سلطان سکندر سے ہو گئی، جو میرے 50 سال سے زائد کے دوست ہیں۔ پھر ان کے بانجے عدیل افضل بھی تھے، وہاں پھر لطیف شاہ صاحب بھی تھے، خابر نواز بھی تھے، میرے ساتھ سجاد اظہر اور مرزا عبد القدوس بھی تھے۔ اب پھر واپسی پہ جانا میرے لیے بڑا مسئلہ تھا کہ اترنا سیڑھیاں بڑی مشکل ہے، لیکن دوستوں نے حوصلہ دیا اور میں سہاروں کے ذریعے نیچے اترنے میں کامیاب ہو گیا۔ مولانا اشرف علی خان کے ساتھ میری بہت پرانی دوستی ہے۔ میں مولانا غلام اللہ کی ابتدا میں نماز پڑھنے والے شامل ہیں۔ میں اور شیخ رشید اکثر ان کے ہاں جاتے تھے۔ مولانا غلام اللہ اس شہر میں ایک دبنگ شخصیت ہے۔ تحریکوں کا مرکز تھا دارالعلوم تعلیم القرآن۔ ختم نبوت کی تحریک ہو، جمہوریت کی تحریک ہو، اسلامی قوانین نافذ کرنے کی تحریک ہو، اسلامی آئین نافذ کرنے کی تحریک ہو، تو یہ جو مرکز ہے دارالعلوم تعلیم القرآن، یہ پیش ہوتا تھا۔ یہاں پر میں آغا شورش کشمیری مرحوم کے ساتھ آیا ہوں۔ وہ جلسے جو خطاب کیا کرتے تھے میں ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ میں نے غلام اللہ کے دسترخوان کو جناب اس سے لطف اٹھایا۔ میں دسترخوان کا خوشہ نشین ہوں۔ پرانا قلعہ میں جو ان کا گھر ہے وہاں بیٹھ کر ان کے ساتھ کھانا کھاتے تھے۔ مولانا غلام اللہ کا میرے خسر چودھری لاداد چمڑا گودام والوں کے ساتھ بڑا تعلق تھا۔ میری شادی پہ تو نہیں آئے، لیکن شادی کے اگلے روز وہ میرے سسر کے ہاں ہمارے ساتھ انہوں نے کھانا کھایا۔ میں مولانا غلام اللہ کے ہاں باقاعدگی سے جاتا تھا۔ میں اور شیر رشید کا کم و بیش ایک طویل عرصہ تک ہم مولانا غلام اللہ کی ابتدا میں نماز پڑھتے رہے۔ ان کے انتقال کے بعد قاضی احسان صاحب کچھ عرصہ یہاں محتمم میں رہے۔
ان کے انتقال کے بعد مولانا اشرف علی کو محتمم بنایا گیا اور کم و بیش کچھ 40 سال کے لگ بھگ وہ یہاں محتمم رہے. ان سے میری آخری دو تین ملاقاتیں ہوئی ہیں. ایک ملاقات ان کے صاحبزادے مولانا ولی کی شادی پہ ہوئی. پھر دوسری ملاقات میری ان کی چودھری تنویر صاحب کے ہاں ہوئی جمعے کے جو ان کی سیاسی بیٹھک ہوتی ہے. اس کے بعد وہاں انہوں نے جواہر قرآن یہ تفسیر ہے مولانا غلام اللہ کی انہوں نے دی. تو میں نے پھر وہ اس تفسیر کا تقاضا کیا تو مجھے بھی انہوں نے یہ تفسیر فراہم کی. جس دن میں وہاں دلبر ہوٹل میں کھانا کھانے گیا تو ان کا بڑا اصرار تھا کہ کھانا آپ میری طرف سے کھائیں. بہرحال اس وقت میری ان سے ملاقات ہوئی. وہ علیل تھے, ڈائلسس پہ تھے, لیکن بڑی باہمت تھے. انہوں نے بتایا کہ میں ہر جمعہ باقاعدگی کے ساتھ پڑھتا ہوں اور جماعت کراتا ہوں اور وہاں تقریر بھی کرتا ہوں. تو پچھلے دنوں ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوگی, وہ وینٹیلیٹر پہ چلے گئے اور پھر وہ اس دنیا سے بھی چلے گئے. بہرحال پورے شہر آج سوگوار تھا, لوگ آئے ہوئے تھے. یہ سابق وفاقی وزیر شیخ رشید احمد صاحب بھی ان کے یہاں جاتے رہے, وہ بھی آئے ہیں. لیکن دیکھیں چودھری تنویر صاحب اپنی سیاسی بیٹھک سے اٹھ کر سیدھے وہاں پہنچے. ان کے ساتھ راجہ ساجد مہدی بھی تھے, شوکت بھٹی بھی تھے اور ان کے ساتھ عبد الودود قریشی بھی تھے. پھر وہاں پر وفاقی وزیر مذہبی امور سردار یوسف بھی تشریف لائے. اس کے علاوہ حنیف عباسی صاحب فیڈرل منسٹر ہیں ریلوے کے, وہ بھی ہیں. وہاں ڈاکٹر جمال ناصر بھی تھے, ضیاء اللہ شاہ بھی تھے. میں گنتا جاؤں گا تو پتہ نہیں کتنے نام ہیں, بھول جاؤں گا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شہر کی پوری کریم موجود تھی. مولانا غلام اللہ کیا یہ ادارہ ہے, یہ تحریکوں کا مرکز رہا ہے اور یہاں سے چلنے والی تحریکیں ملک گیر شکل اختیار کر لیتے تھے. میرا خیال ہے اتنی مدت میں تقریباً مولانا غلام اللہ اس مسجد کے محتمم رہے, دارالعلوم تعلیم القرآن کے, اور اتنی ہی مدت تقریباً ان کے صاحبزادے مولانا اشرف علی کو نصیب ہوئی. اور جب اسی جنازہ گاہ میں مختلف رہنماؤں نے اپنی تقاریر بھی کا اظہار بھی کیا, اور وہ مجھے عطا بندیالوی جو ہیں, مجھے ان کی تقریریں بہت پسند ہیں. میں ان کی تقریر کو بھی تھوڑی سی سنی, لیکن ان سے ملاقات کا ابھی وہاں شرف حاصل نہیں ہو سکا. بہرحال بڑے بڑے علماء کرام آئے ہوئے تھے, جنازہ پڑھایا گیا. جنازے میں شرکت کرنے والے لوگوں کی تعداد سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پورا شہر مڑ آیا. پھر یہ بھی ہوا ہے کہ یہاں سے جو ان کا جنازہ اٹک میں لے جایا گیا ہے, جہاں پر میں آغا شورش کشمیری مرحوم کے ساتھ وہاں پر جلسے میں شرکت کر چکا ہوں. مولانا غلام اللہ صاحب بھی وہیں دفن ہیں, ان کے صاحبزادے بھی وہیں دفن ہیں, دونوں صاحبزادے بھی ان کے وہیں دفن ہیں, اور اب یہ تیسرے جو آخری رہ گئے تھے صاحبزادے, وہ بھی وہیں دفن ہیں. البتہ ان کے بھتیجے جو ہیں اشرف علی کے, وہ محتمم بنے اور ان کے صاحبزادے جو ہے وہ ڈپٹی بنے ہیں. بہرحال یہ ادارہ جو ہے سدا بہار ہے. یہ یہاں پر اہل سنت الجماعت کے لوگوں کے لیے ایک مینار نور ہے, قوت کا مرکز ہے. اور یہاں پر جو لوگ آئے ہیں, ابھی تو یہ سلسلہ کئی دن تک جاری رہے گا. بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج راول پنڈی اسلام آباد کے لوگ بڑے اداس ہیں. ایک بڑا لیڈر اس دنیا سے چلا گیا ہے اور ان کے جانے کے بعد ان کی کمی بمشکل پوری ہوگی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں اس بات کا عہد کرنا چاہیے کہ ان بزرگوں کے بتائے ہوئے طریقوں پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. شکریہ.